المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین، وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے اصول اور فرع کے معنی پہ بات کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے فقہ کے معنی بیان کیے تھے۔ تو مصنف رحمہ اللہ فقہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والفقہ علم کل حکم شرعی جاء اجتہادا دون حکم قطعی، کہ فقہ کہتے ہیں والفقہ علم کل حکم شرعی، حکم شرعی، الحکم الشرعی، اس کے علم کو۔ تو حکم شرعی پہ ہم نے پچھلی کلاس میں کچھ بات کی تھی، تو آج جس چیز پہ ہم بات کریں گے، جو آج ہماری جو کنٹینٹس ہیں آج کے کلاس کے، تو اس میں پہلے ہے الحکم الشرعی، اس پہ پھر سے تھوڑا بات کریں گے، معنیٰ و اقسامہ، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے اقسام کیا ہیں۔ اس کے بعد اقسام الحکم تکلیفی، حکم تکلیفی کی اقسام پہ بات کریں گے، اور آج کی کلاس میں ہم تعریف الواجب اور تعریف المندوب بیان کریں گے، یعنی واجب کی تعریف کیا ہے، واجب کسے کہتے ہیں اور مندوب کسے کہتے ہیں۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حکم شرعی ہم کہتے ہیں ہوا خطاب اللہ تعالی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے، المتعلق بافعال المکلفین، جو مکلفین کے افعال کے ساتھ متعلق ہے۔ اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی۔ اور بالطلبی، چاہے یہ طلب کے طور پہ، ڈیمانڈ کے طور پہ یہ متعلق ہو، او التخییر، یا تخییر کے طور پہ متعلق ہو، او الوضع، یا وضع کے اعتبار سے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ حکم شرعی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی جو یہ تعریف ہم نے دیکھی، اس تعریف یعنی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالطلب او التخییر او الوضع، تو اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ ینقسم الحکم الشرعی عند الاصولیین الی قسمین، اصولی علماء کے یہاں حکم شرعی دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک یعنی حکم شرعی کی، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی اس پہ بات کی تھی، حکم شرعی ایک ہے الحکم التکلیفی، الحکم التکلیفی، اور دوسرا ہوتا ہے الحکم الوضعی، الحکم الوضعی۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور پچھلی کلاس میں ہم نے اس مسئلے پہ بھی بات کی تھی کہ تکلیف کسے کہتے ہیں اور مکلف کسے کہتے ہیں۔ تو حکم تکلیفی جو ہے ہوا ما فیہ طلب او التخییر، حکم تکلیفی اس حکم کو کہتے ہیں جس میں کچھ طلب ہو یا جس میں تخییر ہو۔ تو وہ طلب یا تو پازیٹیو ہو سکتی ہے کسی چیز کے کرنے کی، یا کسی چیز سے منع کرنے کی طلب ہو سکتی ہے، ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کہ یہ کام کرو یا یہ کام چھوڑو۔ تو حکم تکلیفی میں ایک تو طلب ہوتی ہے اور تخییر ہوتی ہے، یا تو اس میں چوائس ہوتی ہے انسان کو، اور دوسرا ہوتا ہے الحکم الوضعی، حکم وضعی ہوتا ہے ہوا خطاب، یہ بھی اللہ کا خطاب ہوتا ہے، یہ بھی حکم شرعی کی قسم ہے، بجعل الشیء علامۃ لشیء آخر، اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے علامت بنایا جاتا ہے۔ یعنی حکم وضعی جو ہوتا ہے عمومی طور پہ یہ حکم تکلیفی کے لیے بطور علامت اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی۔ تو آج کی کلاس میں اب یعنی یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پہلے دیکھا فقہ کیا ہے، الفقہ علم کل حکم شرعی جاء اجتہادا دون حکم قطعی، فقہ ہے حکم شرعی کا علم۔ حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حکم تکلیفی اور دوسرا ہے حکم وضعی، ان کی بھی ہم نے تعریف دیکھی۔ تو اب جو حکم تکلیفی ہے، اب مصنف اس پہ بات کریں گے۔ پہلے حکم تکلیفی جو ہے
امام العمریتی رحمہ جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے. تو شعر نمبر 13 تو اس میں مصنف فرماتے ہیں، امام العمریتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحکم، کیونکہ حکم پہ بات ہو رہی ہے، حکم شرعی کی جو قسم ہے حکم تکلیفی، اس پہ بات ہو رہی ہے. والحکم واجب و مندوب وما، کہتے ہیں حکم جو ہے یہ واجب ہے، یعنی ایک حکم جو ہے حکم تکلیفی میں سے وہ واجب ہے، و مندوب دوسرا مندوب ہے، وما اور تیسرا کیا ہے، ابیح جس کو مباح کیا گیا. یعنی ہم نے دیکھا کہ اس پہلے شعر سے نکلا ایک تو واجب ہے حکم شرعی تکلیفی، ایک واجب دوسرا مندوب، الحکم واجب و مندوب وما، اور تیسرا کیا ہے ابیح جس کو مباح کیا گیا، مباح. چوتھا والمکروہ، چوتھا مکروہ ہے، مع ما حرم، الحکم واجب و مندوب وما ابیح والمکروہ مع ما حرم، اور چوتھا جو ہے وہ ہے مکروہ، مکروہ. اور پانچواں جو ہے مکروہ کس کے ساتھ ہے، مکروہ ہے مع ما حرم، یعنی اس کے ساتھ آپ ایڈ کریں حرام کو، ما حرم جس کو حرام کیا گیا ہے. یہ اصل میں ہے حرم جو حرام کیا گیا، تو حرم اس کو الف بڑھایا گیا ہے شعر کے وزن کے لیے. تو اس چھوٹے سے شعر میں ہم نے دیکھا کہ مصنف رحمہ اللہ نے حکم تکلیفی کی 5 اقسام کا ذکر کیا ہے، الحکم واجب و مندوب وما ابیح والمکروہ مع ما حرم. یعنی اگر آپ اس ایک شعر کو یاد کریں گے، اس شعر کو حفظ کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا یہ جو احکام تکلیفی ہیں ان کو یاد رکھنا. تو اسی پہ ہم نے دیکھا، اس کو اب تھوڑا سمجھیں کہ اقسام الحکم تکلیفی، اس بات کو، اس شعر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ھذہ خمسۃ، یہ 5 ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے. تو فالاحکام التکلیفیہ خمسۃ، تو احکام تکلیفی جو ہیں، فی الحال آپ احکام الوضعیہ جو ہیں ان پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم حکم شرعی کی پہلی قسم پہ بات کریں، حکم تکلیفی، جس میں یا تو طلب ہے کام کرنے کی، وہ طلب، وہ ڈیمانڈ ہے کہ کوئی کام کرو، یا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑو. تو ایک اور حکم وضعی پہ ہم بات نہیں کریں گے اس وقت. تو یا تو اس میں طلب ہے، حکم تکلیفی میں یا تو طلب ہے یا اس میں تخییر ہے، یعنی ڈیمانڈ نہیں کی گئی ہے بلکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ اس کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں چاہے تو نہ کرے. تو دوسری بات جو اس میں لکھی ہم نے کہ وَطَرِيقُ الْعِلْمِ بِهَا التَّتَبُّعُ وَالْاِسْتِقْرَاءُ، یہ ہم نے کیسے پہچانا کہ حکم شرعی جو ہیں، احکام شرعی جو ہیں تکلیفی وہ 5 ہیں. یہ کہیں قرآن کی آیت میں نہیں لکھا ہے، یا اسی طرح کسی حدیث میں بھی نہیں لکھا ہے کہ الاحکام الشرعیہ تکلیفیہ خمسۃ، نہیں، ایسا کہیں پہ نہیں لکھا ہے، بلکہ اس کو ہم نے قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد، جس کو ہم تتبع کہتے ہیں یا استقراء، تمام نصوص کا احاطہ کرنے کے بعد علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ احکام تکلیفی جو ہے وہ 5 ہیں. تو اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرْعَ، وہ اس طرح کی شریعت کیا ہے. دیکھیں سمجھے، ہمارا جو اصولی جو نظام ہے یہ بہت ہی معقول بنیادوں پہ قائم ہے، معقول بنیادوں پہ استوار ہے. یہ نہیں ہے کہ الٹب جس کے ذہن میں آیا اس نے اس بات کو بیان کیا تو پھر لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے، نہیں، یہ ہے کہ علماء نے ان اصولوں کو بیان کیا ہے اور پھر دکھایا ہے کہ یہ معقول کتنے ہیں. دیکھیں شریعت جو ہے وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرْعَ، شریعت کیا ہے سمجھیں آپ اس کو. شریعت مختصر یہ ہے اما ان یامر بشیء، یا تو شریعت کسی کام کا حکم دے گی یا تو شریعت کسی کام کا امر دے گی، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ لوگ جو اصول فقہ کا انکار بھی کرتے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ علماء کی جو مسائی جمیلہ ہے اس کے بھی وہ منکر ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے، وہ بھی اس بات کا بہرحال انکار نہیں کریں گے کہ شریعت یا تو اما ان یامر بشیء، شریعت یا تو کسی چیز کا امر کرے گی یعنی حکم دے گی. مثلا شریعت نے آپ کو حکم دیا کہ نماز پڑھیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ٹھیک ہے، سچ بولیں، امانت داری کا مظاہرہ کریں. تو شریعت یا تو کسی چیز کا حکم کرے گی، او ینہا عنہ، یا شریعت کسی کام سے روکے گی. شریعت یہی ہے، یا تو شریعت کسی کام کا حکم ہے یا کسی چیز سے آپ کو شریعت نے روکا ہے. مثلا شریعت نے آپ کو روکا ہے جھوٹ بولنے سے، کذب بیانی کرنے سے، شریعت نے آپ کو روکا ہے دھوکہ دہی سے، شریعت نے آپ کو روکا ہے غیبت سے، شریعت نے آپ کو حرام کاموں سے روکا ہے. تو شریعت یا تو کسی چیز کا امر کرے گی، حکم دے گی، یا شریعت کسی چیز سے روکے گی. ہم یہ اردو میں بھی یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے امر و نہی، امر و نہی یعنی کسی چیز کا حکم کرنا یا کسی چیز سے روکنا. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ نہی ہے، جس کو کبھی ہم غلطی سے اس کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں، یہ نہیں، یہ نہیٌ ہے، نہیٌ، امر و نہی. جس طرح وحی ہے، وحیٌ، یہ وحی ہے، ان هو الا وحی یوحی، اس کو بھی ہم غلطی سے وحی کہتے ہیں. وحی اور نہیں یہ دونوں تلفظ غلط ہیں، بلکہ یہ امر و نہی ہے، امر و نہی. اسی طرح وحی ہے.
تو بہرحال شریعت نے یا تو کسی چیز کا حکم کیا ہوگا امر یا کسی چیز سے روکا ہوگا، اور او یسکت یا شریعت نے خاموشی اختیار کی ہوگی۔ کل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو بس یہی ہے، شریعت کا جب آپ بیان کریں گے تو یہی ہے، یا تو شریعت کسی چیز کا آپ کو حکم کرے گی، یا شریعت کسی چیز سے آپ کو منع کرے گی، وہ کام کرنے سے آپ کو روکے گی، یا شریعت خاموشی اختیار کرے گی۔ یہ خلاصہ ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ تتبع اور استقراء سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے دیکھا اب جو یہ امر کا معاملہ ہے تو یہ یا تو امر کرے گی یا تو نہی یا تو سکوت ہوگا، خاموشی ہوگی۔ تو یہ امر جو ہے، اب امر پہ آتے ہیں ہم، تو یہ امر جو ہے فَإِنْ أَمَرَ بِشَيْءٍ، اب اگر شریعت نے کسی چیز کا امر کیا فَإِمَّا أَنْ يَأْمُرَ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ، تو یا تو یہ حکم ہوگا اس کام کے کرنے کا کہ یہ لازمی کرنا ہے، اس میں یعنی لازمی، یہ کسی بھی صورت میں آپ کو کرنا ہے۔ شریعت جب حکم دے گی کسی کام کا، یا تو وہ کام آپ کو لازمی کرنا ہے، یعنی امر کی اب یہاں پہ دو قسمیں ہو گئی، شریعت یا تو امر ہے، میں پھر سے اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح محفوظ ہو جائے، شریعت یا امر ہے یا نہی ہے یا سکوت ہے۔ اب شریعت جب کسی چیز کا امر کرے گی یا تو وہ امر لازمی ہوگا، شریعت کہے گی کہ لازمی اس کام کو کرو، ٹھیک ہے؟ مثلا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، یہ حکم ہے، یہ لازمی حکم ہے۔ شریعت نے ہمیں مسواک کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن شریعت جیسا لازمی حکم نماز کا ہے ویسا لازمی حکم مسواک کا نہیں ہے۔ تو شریعت نے جو حکم دیا یا تو وہ لازمی ہوگا یا او علی سبیل غیر الالزام، یا تو لازمی نہیں ہوگا، یا تو لازمی ہوگا یا سمجھے آپ آسانی کے لیے غیر لازمی۔ غیر لازمی لازمی کے مقابلے میں، غیر لازمی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو کرنا نہیں ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن اس میں وہ لزوم، اس میں وہ حتمیت نہیں ہے، اس میں وہ تاکید نہیں ہے۔ ایک حکم مؤکد ہے، دوسرا تو وہ حکم جو لازمی ہے، جس میں لزوم پایا جاتا ہے، تاکید پائی جاتی ہے، اسی کو ہم واجب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے واجب کی ڈیفینیشن دیکھ لی، الحکم واجب، ٹھیک ہے؟ تو شریعت کا وہ حکم جو لازماً انسان کو کرنا ہے، جس میں تاکید ہے، جس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو آپ ترک نہیں کر سکتے۔ شریعت کا وہ حکم جس میں لازمی طور پہ جو آپ کو کرنا ہے اس کو واجب کہتے ہیں، اور شریعت کا وہ امر جو غیر لازمی ہے، یعنی یہ تو کرنا ہے لیکن اس میں اتنی زیادہ تاکید اور اتنی زیادہ شدت یا اتنی زیادہ سختی نہیں ہے، اسی کو ہم مندوب کہتے ہیں۔ تو یہی پہ یہاں پہ لکھا ہے فَالْأَوَّلُ وَاجِبٌ، جب یہ لازمی ہو، اور دوسرا کیا ہے وَالثَّانِي مندوب۔ تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں آپ واجب کی تعریف بیان کریں، یا واجب کسے کہتے ہیں یا مندوب کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ واجب شریعت کا وہ حکم ہے جو لازماً انسان کو کرنا ہے، جس میں تاکید ہے، جو مؤکد ہے، وہ واجب ہے۔ اور مندوب اسے کہتے ہیں وہ بھی شریعت کا حکم ہے، شریعت نے وہ کرنے کا بھی ہم سے کہا ہے، اس کا مطالبہ بھی ہم سے کیا ہے، لیکن وہ جو مطالبہ ہے اس میں زیادہ تاکید اور اس میں زیادہ شدت نہیں ہے۔ تو یہ ہے واجب اور مندوب، یعنی ہے تو یہ ایک ہی کیٹیگری کے، لیکن واجب میں تاکید ہے، واجب میں شدت ہے، مندوب میں وہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا امر، تو شریعت نے یا تو امر کیا ہوگا، تو امر میں ہم نے دو چیزیں دیکھی، واجب اور مندوب۔ دوسرا کیا ہے وما نہا عنہ، اب شریعت نے جس چیز سے انسان کو روکا، جس چیز سے شریعت نے انسان کو روکا، منع کیا، اس میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ ایک کیا ہے، ایک اما یا تو ان ینہا عنہ علی وجہ الالزام بالترک، یا تو شریعت نے اس کو، اس میں بھی آپ لازمی سمجھے اس کو بھی، کہ شریعت نے لازمی طور پہ اس سے روکنے کا کہا ہو، لازمی طور پہ کہا ہو کہ اس سے باز آؤ، یہ اگر آپ نے کیا تو آپ کو اس پہ باز پرس ہوگی، آپ کو پکڑا جائے گا۔ یا وَإِمَّا عَلَى غَيْرِ سَبِيلِ الْإِلْزَامِ، یا تو اس میں الزام یعنی اس میں لزوم اتنا زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے پھر سے کہا کہ آسانی کے لیے غیر لازمی آپ اس کو سمجھیں، غیر لازمی ان دی سینس کہ اس میں لازمی کے مقابلے میں۔ تو شریعت جب کسی چیز سے منع کرے گی تو یا تو وہ منع سختی سے ہوگا کہ آپ کو کسی بھی صورت میں اس کام سے باز رہنا ہے، یا ہوگا تھوڑا اس میں نرمی ہوگی کہ آپ کو باز رہنا ہے لیکن سختی زیادہ نہیں ہوگی۔ تو فالاول، یہ جو پہلا ہے جس میں لازمی طور پہ آپ کو باز رہنا ہے اس کو حرام کہتے ہیں، اور جس میں باز رہنا ہے لیکن تاکید زیادہ نہیں ہے، شدت زیادہ نہیں کی گئی ہے باز رہنے کی، اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں امر میں دو چیزیں آ گئی، واجب مندوب، نہی میں دو چیزیں آ گئی، حرام اور مکروہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوئے چار۔ تو یہ جو چار ہیں یہ آتے ہیں، جو میں نے کہا تھا کہ یہ طلب میں آتے ہیں، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالطلب، اس میں طلب کیا گیا ہے۔ تو طلب جو ہے اس میں آپ کو طلب کیا گیا ہے، ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ بھائی یہ کام چھوڑو، لازماً چھوڑو، یہ کام چھوڑو لیکن زیادہ تاکید، یہ کام کرو لازماً کرو، تو اس میں تاکید ہے۔ دوسرا یہ کام کرو لیکن اس میں زیادہ تاکید نہیں ہے، طلب ہے لیکن ڈیمانڈ۔ دوسرا ہے نہی، اس کام ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ لازماً اس کام کو چھوڑو، لازماً، تو وہ حرام ہے۔
اور اگر ڈیمانڈ ہے لیکن وہ تھوڑا نرم ہے, اس میں زیادہ سختی نہیں ہے, تو اس کو مکروہ کہا جاتا ہے. تو یہ طلب ہے. تو اس کے بعد چوتھا جو ہم نے, یہ تیسرا جو ہم نے دیکھا تھا, تو امر بھی آگے اس میں دو قسمیں آ گئی, نہی کی بھی دو چیزیں آ گئی, اور تیسرا ہے سکوت. تیسرا کیا ہے؟ وَإِمَّا أَن يَسْكُتَ, یا تو شریعت کسی چیز کے بارے میں خاموش رہے گی. وہ کیا ہے؟ مَا لَمْ يَأْمُرِ الشَّارِعُ بِفِعْلِهِ وَلَا بِتَرْكِهِ, یہ وہ ہے جس کے کرنے کا نہ تو شریعت نے حکم دیا ہے نہ اس کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے, یعنی نہ تو اس میں فعل کا حکم ہے نہ اس میں ترک کا حکم ہے, یہ ایک جیسا ہے, برابر ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں فہذا مباح, اس کو مباح کہتے ہیں. تو یہی وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تخیر. اگر آپ پیچھے جائیں گے, جو ہم نے تاریخ بیان کی تھی ابھی حکم شرعی کی, یہ آپ کے سامنے کہ خطاب اللہ تعالی, اللہ کا وہ خطاب المتعلق بافعال المکلفین, جو مکلفین کے افعال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, بالطلب, چاہے وہ طلب کے اعتبار سے ہو. پھر وہ طلب میں دو چیزیں آ گئی, امر و نہی, اس میں واجب, مندوب, حرام اور مکروہ آ گیا, او التخیر, یا تخیر جس میں آپ کو چوائس دی گئی, تو اس میں مباح آ گیا. اس کے بعد جو وضع ہے تو وہ حکم وضعی میں آئے گا, احکام وضعی میں ہم اس پہ بات کریں گے. تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, احکام تکلیفیہ 5. احکام تکلیفیہ 5, الحکم والحکم واجب ومندوب وما ابیح والمکروہ مع ما حرم. اب تھوڑا اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے بعد چوتھا 14واں شعر نے لایا ہے کہ یہ تو ہوئے اب کل ملا کے یہ 5, یعنی یہ 5 جو ہم نے یہاں پہ بیان کیے احکام تکلیفیہ کو انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد انہوں نے اور 2 ذکر کیے ہیں. یہ 5 جو آپ کے سامنے یہ ہیں, واجب ہے, مندوب ہے, مباح ہے, مکروہ, حرام ہے اور مکروہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اور 2 کا انہوں نے اضافہ کیا. امام فرماتے ہیں رحمہ اللہ, فرماتے ہیں مع الصحیح مطلقا والفاسد من عاقد حاذان او من عابد. فرماتے ہیں اس کے ساتھ آپ رکھو صحیح کو بھی, یعنی 6 رکھا ہے صحیح. صحیح بھی ایک حکم ہے, اور 7 ہے الفاسد. مع الصحیح مطلقا والفاسد, آپ صحیح کو بھی اس کے ساتھ رکھیں اور فاسد کو بھی. من عاقد حاذان او من عابد, یہ عاقد میں بھی پایا جاتا ہے اور عابد میں بھی. عابد جو ہو گیا وہ ہو گیا عبادت کرنے والا, یعنی صحیح اور فاسد جو ہے یہ عبادت میں بھی پایا جاتا ہے, عبادت میں بھی ان کا یہ جاری ہوتی ہیں. اور عاقد ہو گیا عقد کرنے والا, عقد کا وہاں پہ اشارہ ہے معاملات کی طرف, یعنی صحیح اور فاسد جو ہے یہ عابد پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور عاقد پہ بھی, یعنی عقد کرنے والا, معاملہ کرنے والا. تو اس کا مطلب ہے صحیح اور فاسد جو ہوتا ہے یہ عبادات میں بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے اور معاملات میں بھی. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ انہوں نے اور 2 قسموں کو بیان کیا ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ یہ جو صحیح اور فاسد ہے یہ کس میں آتا ہے. یہ حکم تکلیفی میں ہم اس کو رکھیں گے یا حکم وضعی میں, حکم تکلیفی میں یا حکم وضعی میں, تو وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. تو یہ ہے مختصراً ان 2 اشعار کا مفہوم. یعنی یہ جو 2 شعار ہیں, والحکم واجب ومندوب وما ابیح والمکروہ مع ما حرم مع الصحیح مطلقا والفاسد من عاقد حاذان او من عابد, تو ان میں کل ملا کے انہوں نے احکام شرعیہ 7 کا ذکر کیا ہے. تو فی الحال ہم اب ان پہ کچھ قدر تفصیل سے بات کریں گے. تو پہلا جو انہوں نے بیان کیا ان میں سے شعار نمبر 15 میں, اب واجب پہ تھوڑا ہم بات کریں گے. اگرچہ جو میں نے اس پہ بات کی اس سے ہمارے ذہن میں بنیادی ایک خاکہ بن گیا ہوگا کہ واجب کسے کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں امام صاحب, فرماتے ہیں فالواجب المحکوم بالثواب, واجب وہ ہے جس پہ حکم لگایا گیا ہے کہ ثواب کا. واجب پہ حکم یہ ہے کہ اس کو کرنے پہ ثواب ہے. فالواجب محکوم بالثواب, ثواب گناہ کا جو اپوزٹ ہے, کس میں؟ فی فعلہ, فعل یعنی کرنے میں. فالواجب المحکوم بالثواب, واجب وہ ہے جس پہ حکم لگایا گیا ہے ثواب کا اگر اس کو کریں گے. اور حکم کیا ہے؟ والترک بالعقاب, اور عقاب کہتے ہیں سزا کو, ترک کرنے پہ عقاب. یعنی واجب وہ ہے جس کے کرنے پہ, ٹھیک ہے, فالواجب المحکوم بالثواب, جس کے کرنے پہ ثواب کا حکم لگایا گیا ہے, اور والترک بالعقاب, اور جس کو ترک کرنے پہ عقاب یعنی سزا کا کہا گیا ہے. یعنی سمپلی واجب وہ حکم شرعی ہے جس کے کرنے پہ ثواب, یعنی اگر انسان اس کو کرے, اس کو انجام دے اس کام کو, تو ثواب کا مستحق ہوگا, اور اگر انسان اس کام کو چھوڑے تو اس کو سزا ملے گی. تو یہی وجہ ہے. وفی الاصل, اصل سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اصل یعنی جو اس نظم الورقات کی جو اصل ہے, نظم الورقات کی جو اصل ہے وہ ورقات ہے امام الجوینی کی. تو اسی لیے جو اصل ہے اس کی ورقات, اس میں کیا واجب کی تعریف بیان کی گئی ہے. واجب کے بارے میں کہا گیا ہے فالواجب, واجب کیا ہے؟ ما یصاب علی فعلہ, جس کے کرنے پہ انسان کو ثواب دیا جائے, ویعاقب علی ترکہ, اور جس کے ترک کرنے پہ انسان کو
इकाब हो यानी सजा हो, यानी करने पे। आसान अल्फाज में वाजिब क्या है? वाजिब वो है जिसके करने पे इंसान को सवाब मिले और जिसको छोड़ने पे इंसान को सजा मिले। लेकिन यहां पे एक बात को समझना बहुत जरूरी है, बड़ा अहम नुक्ता है, इल्मी नुक्ता है आपके इल्म में इजाफे के लिए। वो ये है कि ये जो तारीफ इन्होंने वाजिब की है, ये जो वाजिब की उन्होंने तारीफ यहां पे बयान की है कि मा युसाबु अला फ़िअलिही, जिसके करने पे इंसान को सवाब है, व युआक़बु अला तर्किही, और जिसके छोड़ने पे इंसान को सजा है। तो ये जो है हाज़ा तारीफुल वाजिब, ये तारीफ है वाजिब की, ये वाजिब की तारीफ है। बिल हुक्म ला बिल हकीका, ये हुक्म यहां पे समझिए आपकी तारीफ दो तरह की होती है। एक होता है कि आप किसी चीज की हकीकत को बयान करें, अल हकीका, हकीकतुश शै। दूसरा होता है अल हुक्म, किसी चीज का हुक्म बयान करें। तो असल जो तारीफ करने का जो सही तरीका है वो ये होता है कि आप उस चीज की हकीकत को बयान करें, उसकी माहियत को बयान करें। और दूसरा होता है आप उसके आसार की बुनियाद पे उसको बयान करें, तो वो होता है उसके हुक्म को। यानी आप देखेंगे कि इससे क्या हुक्म निकलता है, इससे क्या आसार मुतरत्तब होते हैं। तो ये जो तारीफ वाजिब की है, तो हादा तारीफुल वाजिब बिल हुक्म ला बिल हकीका, ये वाजिब की तारीफ हुक्म के एतबार से, हकीकत के एतबार से नहीं। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा हकीकत से क्या मुराद है यहाँ पे इख्तिसार के साथ। तो ये जो तारीफ है हुक्म के एतबार से, तो वह तारीफ बिल हुक्म मईबुन इंदल मनातिका, जो मंतिकी लोग हैं, लॉजिशियंस जो है, मंतिक को जानने वाले जो मनातिका है, मनातिका लॉजिशियंस जो है, उनके नजदीक हुक्म से किसी चीज की तारीफ बयान करना ये ऐब समझा जाता है। यानी जो मंतिकी लोग जो हैं वो कहते हैं जब आप किसी चीज की तारीफ बयान करें तो उसकी हकीकत के एतबार से तारीफ बयान करें, ना कि उसके हुक्म के एतबार से। तो हुक्म के एतबार से तारीफ बयान करना, जैसा कि यहां पे बयान की गई वाजिब की, हुक्म के एतबार से, हकीकत के बजाय हुक्म से इसकी तारीफ बयान की गई। ये लॉजिशियंस जो है, मनातिका, मंतिकी लोग जो हैं, जिनका शगफ लॉजिक के साथ है, लॉजिक के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके नजदीक ये ऐब है। लेकिन जाइजुन इंदल फुक़हा, लेकिन जो फुक़हा है हमारे, उनके नजदीक ये जायज है, क्योंकि फुक़हा जो होते हैं उनका काम हुक्म के साथ असल होता है, उनकी जो डीलिंग होती है वो ज्यादातर अहकाम के साथ ही होती है, इसीलिए फुक़हा ने इसको जायज करार दिया है। फुक़हा कहते हैं कि किसी चीज को जरूरी नहीं है कि आप उसकी हकीकत के एतबार से ही हमेशा उसको डिफाइन करेंगे, आप उसको उसके हुक्म के एतबार से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो मनातिका है, तो जो लॉजिशियंस है वो कहते हैं, उनके नजदीक क्या है, कहते हैं कि वइंदहुम मिन जुमलतिल मरदूदी अन तुदखलल अहकाम फिल हुदूदी। ये बड़ा अहम शार है, इसको आप अगर याद कर सके तो करें। कहते हैं कि वइंदहुम, इंदहुम से मुराद ये जो हुम की जमीर ये लौटती है मनातिका की तरफ, लॉजिशियंस की तरफ। कहते हैं वइंदहुम मिन जुमलतिल मरदूदी, कि मनातिका के नजदीक ये मरदूद है, ये मरदूद कामों में से है क्या, अन तुदखलल अहकाम फिल हुदूदी, कि आप हुक्म को दाखिल करें हकीकत में, यानी कि आप हुक्म की बुनियाद तारीफ करें किसी चीज की। हकीकत मीन्स उसकी हद जो है, उसकी जो डेफिनेशन है। यानी मनातिका कहते हैं कि आप अहकाम को डेफिनेशन में दाखिल नहीं कर सकते। मनातिका के नजदीक वइंदहुम मिन जुमलतिल मरदूदी अन तुदखलल अहकाम फिल हुदूदी, कि अहकाम को हुदूद में दाखिल किया जाए। लेकिन फुक़हा के नजदीक ये ठीक है। तो चूंकि हमारे जो इमाम अल-अमरीती रहमहुल्लाह हैं, ये उसूल फिक़्ह का मतन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे उसूल फिक़्ह के मतन को लिख रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये जायज है। अब मुख्तसर इसकी तारीफ हम बयान करेंगे कि ये जो होता है तारीफ जो मनातिका के यहाँ है, मनातिका के यहाँ जो तारीफ है, अत-तारीफ़ातु इंदल मनातिका अक़सामु सलासा, लॉजिशियंस जो हैं उनके यहाँ तारीफ जो है वो तीन तरह की होती है किसी चीज की। एक होती है अल-हद, हद का आप तर्जुमा कर सकते हैं डेफिनेशन, वो क्या है, वो हुआ तारीफ बिल हकीका, वो किसी चीज की तारीफ हकीकत के एतबार से, हकीकत यानी जो उसकी माहियत है। मसलन का तारीफ इंसान, मसलन आप इंसान को कहेंगे हैवानुन नातिक, इंसान जो है ये हैवान नातिक है। अब यहाँ पे तफसील का मौका नहीं है, इस पे हम आप मंतिक की किताबों में देख सकते हैं कि इंसान को हैवान नातिक ही क्यों कहा जाता है। तो इंसान की जो असल तारीफ है हकीकत के एतबार से, इंसान हैवान नातिक है, वो हैवान जो बात कर सकता है, बात करने वाला हैवान, ये इंसान की एक तारीफ है। तो तारीफ का एक तरीका होता है हद की बुनियाद पे आप तारीफ करेंगे, दूसरा होता है तारीफ रस्म की बुनियाद पे, अर्रस्मी, वो क्या है, वो हुआ तारीफुन बिल आसार, ये होती है तारीफ आसार के एतबार से, जो मैंने कहा कि हुक्म के एतबार से। किसी चीज की असल हकीकत को आप डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसके जो अहकाम है, उसके जो आसार हैं, उस एतबार से आप उसको डिफाइन करेंगे। मसलन का तारीफ इंसानी, मसलन आप इंसान की तारीफ करेंगे बिल हैवान ज़ाहिक, कि इंसान हंसने वाला जानवर है। ये भी सही है, इंसान तो हंसने वाला जानवर है ना, लेकिन इंसान की हकीकत ये नहीं है कि वो हंसने वाला जानवर है, ये उसके आसार में से है, ये अहकाम में से है। इंसान की असल हकीकत यह है कि वो नातिक, वो बात करने वाला हैवान है, वो एक ऐसा वजूद है जो बात करने वाला हैवान नातिक है, ना कि हकीकत के एतबार से हैवान नातिक है, हकीकत के एतबार से हैवान ज़ाहिक, हंसने वाला हैवान वो नहीं है, वो बात करने वाला है।
تو اگر آپ کہیں گے کہ انسان حیوان ضاحک ہے، یہ بھی تعریفی ہے لیکن یہ ہے حد رسمی، اس کو حد حقیقی نہیں کہتے، یہ حد رسمی ہے۔ تو یہاں پہ جو مصنف نے اختیار کیا ہے امام الامریتی نے، انہوں نے اس کی جو تاریخ بیان کی ہے وہ یہی ہے، حکم کے اعتبار سے، آثار کے اعتبار سے۔ اور تیسری تعریف ہوتی ہے مناطقہ کے نزدیک، لاجیشنز کے نزدیک، التعریف باللفظ، آپ کسی کی تعریف کریں گے لفظ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہو ابدال اللفظ باللفظ مترادف لہ اشہر منہ، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی تعریف بیان کریں، نہ تو آپ حقیقت اس کی بیان کریں گے، نہ تو اس کا حکم بیان کریں گے، بلکہ آپ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک اور لفظ استعمال کریں گے، دوسرا لفظ جو آسان ہو۔ مثلا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو ان میں سے اصل جو تعریف مانی جاتی ہے لاجیشنز کے نزدیک، مضبوط تعریف، وہ یہ ہوتی ہے بالحقیقہ، یعنی بالحد۔ تو اس کے بعد رسم کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد لفظ کا۔ مثلا لفظ کیا ہے؟ لفظ کے حساب سے جو آپ تعریف کریں گے، اس میں نہ تو آپ چیز کی حقیقت کو بیان کریں گے، نہ اس کے حکم کو، بلکہ آپ ایک چیز کے لیے، ایک لفظ کے لیے دوسرا لفظ استعمال کریں گے جو اس سے زیادہ مشہور ہو۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں اکار، اکار عین پہ ضمہ ہے، یعنی پیش کے ساتھ۔ اکار کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایک لفظ استعمال کروں اکار، ظاہر سی بات ہے ایک غیر معروف لفظ ہے اکار۔ تو آپ کہیں گے اکار کیا ہے؟ تو دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ میں اس کی حقیقت بیان کروں تو آپ سمجھیں گے اکار کیا ہے، دوسرا ہے میں اس کا حکم بیان کروں، آپ سمجھیں گے۔ لیکن تیسرا طریقہ ہے لفظ والا، نہ تو میں اس کی حقیقت بیان کروں نہ حکم، میں دوسرا لفظ استعمال کروں جو اس سے مشہور ہو۔ میں کہوں کہ اکار کا مطلب ہے خمر، الخمر، خمر کہتے ہیں شراب کو، تو اس کا مطلب ہے اکار کہتے ہیں شراب کو۔ یہاں پہ نہ تو میں نے حقیقت بیان کی نہ حکم بیان کیا، میں نے ایک اور لفظ بیان کیا، لیکن وہ لفظ اس سے معروف تھا۔ اکار، اگر اس کو اکار لکھیں گے، الف عین پہ زبر لگائیں گے، تو اس کا مطلب ہے غیر منقولہ پراپرٹی، آپ کی وہ جائیداد جس کو آپ، جو غیر منقولہ، یعنی مکان ہو، زمین ہو، اس کو اکار کہتے ہیں۔ تو اکار کہتے ہیں شراب کو۔ دیکھیں اگر آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو معلوم نہیں تھا اکار، اب میں نے اکار کو ڈیفائن بھی نہیں کیا، میں نے کہا کہ اکار کہتے ہیں خمر کو، تو آپ سمجھے۔ یا اسی طرح میں کہوں گا اللیس، اللیس، ممکن ہے کئی لوگوں کو معلوم ہو یہ لفظ، کیونکہ یہ بھی کسی حد تک معروف ہے لیکن اتنا معروف نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے لائس کا کیا معنی ہے؟ میں نہ تو اس کی حقیقت بیان کروں گا نہ حکم، میں کہوں گا لائس کہتے ہیں الاسد۔ اسد کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو۔ تو اس میں نے دوسرا لفظ استعمال کیا تعریف باللفظ میں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں صرف یہ شرط ہوتی ہے کہ جو لفظ آپ استعمال کریں، دوسرا لفظ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، وہ اس سے زیادہ، پہلے لفظ سے زیادہ مشہور ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں آپ سے پوچھوں اسد کسے کہتے آپ کہیں گے لائس، یا خمر کہتے ہیں اکار کو، نہیں، جو آپ دوسرا لفظ اس کا مترادف استعمال کریں گے وہ اس سے زیادہ معروف ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ تھا یہاں پہ، کیونکہ مصنف رحمہ اللہ نے جو تعریف بیان کی ہے، چاہے وہ واجب کی ہو، مندوب کی ہو، مکروہ کی ہو، حرام کی ہو، مباح کی ہو، انہوں نے تعریف کی حکم کے اعتبار سے۔ تو اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس مقدمے کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو بار بار ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے، یہ اب آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اب ہم نے کہا واجب کسے کہتے ہیں؟ تو واجب ہم نے کہا الواجب، واجب کسے ہم نے کہا؟ ما امر بفعلہ، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، علی وجہ الالزام، لیکن تاکید کے ساتھ۔ تو جب ہم نے کہا ما امر بفعلہ، جس کے کرنے کا حکم دیا، تو اس میں سے خود ہی نکلا مباح، کیونکہ مباح کے کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، اور نکلا مکروہ، کیونکہ مکروہ کے کرنے کا بھی حکم نہیں دیا جاتا ہے، اور حرام۔ تو ما امر بفعلہ جو ہم نے کہا، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس میں سے خود اس ڈیفینیشن میں سے مباح بھی خارج ہوا، مکروہ بھی خارج ہوا، اور حرام بھی خارج ہوا، کیونکہ ان تینوں میں سے کسی کے بھی کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اور جب ہم نے کہا علی وجہ الالزام، تاکید کے ساتھ، لزوم کے ساتھ، تو اس میں سے خود ہی مندوب نکلا۔ مندوب کا تو حکم دیا جاتا ہے لیکن تاکید کے ساتھ اس کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تو بہرحال، تو اب ہم دیکھتے ہیں واجب کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے۔ واجب کی جو تعریف ہے، اس تعریف کو اگر آپ یاد کریں تو یہ حقیقت کے اعتبار سے بھی تعریف ہے اور حکم کے اعتبار سے، یہ جامعہ تعریف ہے، اس میں حقیقت بھی آ گئی اور اس میں حکم بھی آ گیا۔ واجب کیا ہے؟ تعریف الواجب ہوا، واجب اسے کہتے ہیں ما طلب الشارع فعلہ علی وجہ اللزوم، یہ اس کی حکم کے اعتبار سے تعریف ہے۔ اتنا، یہ جو حصہ ہے، یہ قوما سے پہلے والا حصہ جو ہے، ہوا، واجب کیا ہے؟ ما طلب الشارع فعلہ، جس کے کرنے کا شارع نے مطالبہ کیا، شریعت نے مطالبہ کیا جس کے کرنے کا، علی وجہ اللزوم، لیکن تاکید کے ساتھ، لازمی طور پہ، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ لازمی طور پہ آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ ہے واجب کی تعریف بالحقیقہ۔ حکم کیا ہے اس کا؟ اس اعتبار سے، بحیث، اس اعتبار سے، یذم تارکہ، کہ اس کو چھوڑنے والے کی مذمت کی جائے گی۔ حقیقت تو اس کی یہ ہے کہ یہ لازمی طور پہ اس کا مطالبہ ہے، اور حکم کیا ہے؟ بحیث یذم تارکہ،
اس کو ترک کرنے والے کی مذمت کی جائے گی. وَمَعَ الذَّمِّ الْعِقَابِ، اور اس ذم کے ساتھ، اس مذمت کے ساتھ اس کو سزا بھی ملے گی. یعنی واجب کا چھوڑنے والا اس کے لیے ذم ہے اور عقاب ہے، مذمت بھی ہے اس کے لیے اور عقاب بھی ہے. یہ حکم ہے اس کا. اور وَيُمْدَحُ فَاعِلُهُ، اور اس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے گی، وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے. وَمَعَ الْفِعْلِ الثَّوَابِ، اور اس کو ساتھ میں ثواب ملے گا. تو چھوڑنے کی صورت میں ذم ہے اور سزا ہے، اور کرنے کی صورت میں مدح ہے، تعریف ہے، اور کیا ہے؟ ثواب. تو اب جب ہم نے کہا ما یصاب علی فعلہ و یعاقب علی ترکہ، تو یہ بھی واجب کی تعریف ہے لیکن بالحکم ہے نہ کہ بالحقیقہ. بالحقیقہ یہ ہے. البتہ میں نے کہا آپ کے سامنے ابھی یہ بات میں نے بیان کی کہ اگر آپ اس کو صرف حکم کے اعتبار سے بھی بیان کریں گے تو فقہا کے نزدیک وہ بھی صحیح ہے، اس میں پرابلم. فقہا کے نزدیک اگر آپ اتنا بھی کہیں گے ما یصاب علی فعلہ و یعاقب علی ترکہ، تو کہیں گے یہی واجب کی تعریف ہے، تو بہرحال یہ صحیح ہے، اس میں پرابلم. تو یہ جو میں نے تفصیل بیان کی یہ زیادہ جامع ہے، اس میں مناطقہ کی تعریف بھی آ جاتی ہے، اور مناطقہ کا بھی اس میں اعتبار رکھا جاتا ہے، اور فقہا کا بھی. تو یہ ہوا واجب. اس کے بعد آتے ہیں ہم دوسرا ندب کی طرف. تو یہ جو واجب ہے، واجب کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا؟ واجب وہ ہے جس کی تاکید کے ساتھ جس کا حکم دیا گیا ہو، اور جس کے کرنے پہ ثواب اور چھوڑنے پہ سزا ہو. تو جیسے نماز آپ دیکھتے ہیں، فرض نمازیں جو ہیں، یا زکوٰۃ ہے، یا حج ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کرنے پہ ثواب ہے اور ان کو چھوڑنے پہ سزا ہے. تو یہاں پہ دوسرا اہم نقطہ جو ہے وہ ہے واجب اور فرض. واجب اور فرض. تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ واجب اور فرض ایک ہی ہے جمہور علماء کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ واجب بھی ایک ہی، آپ واجب کہیں یا فرض کہیں ایک ہی بات ہے، اٹس ون اینڈ دی سیم تھنگ. لیکن ہم جو ہمارے احناف ہیں، یعنی حنفی علماء جو ہیں، اور بعض الحنابلہ، اور حنابلہ میں سے کچھ لوگ ہیں، وہ اس میں فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ واجب اور فرض میں فرق ہے. وہ واجب کو وہ فرض سے نچلا درجہ دیتے ہیں، یعنی فرض کو وہ واجب سے اونچا درجہ سمجھتے ہیں. تو چونکہ یہاں پہ زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اور ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ یہ جو کلاس ہو یہ قول واحد پہ ہو. یعنی اس میں ہم دیکھیں کہ قول واحد کیا ہے، پھر آگے تو تفاصیل پھر ہوتی ہے، مطولات میں آپ پھر دیکھیں گے، اس میں تو مفصل علماء نے بات کی ہے. تو سر دست آپ یہ یاد رکھیں اس بات کو کہ واجب اور فرض جو ہے یہ مترادف ہیں، یہ ایک دوسرے کے ترادف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. البتہ اکثر احناف، جمہور احناف اور بعض حنابلہ میں سے ایک چھوٹا سا طبقہ وہ اس میں فرق کے قائل ہیں. وہ آپ کتابوں میں وہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک حکم بیان کرنے کے بعد جو 16th بیت اس کتاب کا ہے، اس کے بعد اب ندب کو بیان کرتے ہیں. ندب یعنی مندوب کو. ہم نے دیکھا واجب، دیکھیں واجب کی ہم نے تعریف بیان کی، چلے ہم اس کو یہاں پہ رب کرتے ہیں. اس کے بعد آ گیا مندوب. مندوب کے بارے میں فرمایا وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابُ. مندوب وہ ہے جس کے فعل پہ، کرنے پہ ثواب ہے. ثواب یعنی یہاں پہ یہ فرض کے ساتھ ملتا ہے حکم کے اعتبار سے، کہ فرض کے کرنے یا واجب کے کرنے پہ بھی ثواب ہے، مندوب کے کرنے پہ بھی ثواب ہے. لیکن وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ. لیکن اس کے ترک کرنے پہ، اس کو چھوڑنے پہ عقاب نہ ہو، اس پہ سزا نہ ہو. فعل پہ ثواب ہو، ترک پہ عقاب نہ ہو. تو یہاں پہ فرض سے جدا ہو جاتا ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑنے پہ جب عقاب نہیں ہے، کرنے پہ تو ثواب ہے، چھوڑنے پہ سزا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ تاکید نہیں ہے جو واجب میں ہے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے. تو یہ ہے وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ الثَّوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ. ندب اسے کہتے ہیں جس کے ادا کرنے پہ، جس کی انجام دہی پہ انسان کو ثواب ملتا ہے اور اس کو چھوڑنے پہ سزا نہیں ملتی. وفی الاصل، اور ورقات میں اس کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے، والمندوب ما یصاب علی فعلہ، جس کے کرنے پہ ثواب ملے، ولا یعاقب علی ترکہ، اور اس کو ترک کرنے پہ انسان کو کوئی سزا نہ ملے. تو یہ ہوئی اس کی تعریف بالحکم. اب اس کی جامعہ تعریف کیا ہے مندوب کی؟ مندوب کیا ہے؟ اس کو بھی آپ رکھے فرض کے ساتھ ہی. اس کو آپ اگر گھر میں آپ کاپی بنائیں گے، اس کو آپ وہ چارٹ جیسا بنائیں گے، آسان سمجھنا ہوگا اس کو. والمندوب ما طلب الشارع فعلہ، جس کے کرنے کو طلب کیا شارع نے، جس کے فعل کرنے کو، انجام دینے کو شارع نے طلب کیا، من غیر الزام. یہ فرق ہے فرض اور اس کی. فرض میں الزام ہوتا ہے لیکن مندوب میں الزام نہیں ہے. یعنی شریعت نے اس کو بھی کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا لیکن اس میں تاکید اور الزام نہیں ہے، اس میں وہ لزوم نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ بحیث یمدح فاعلہ، کہ اس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے گی، ویصاب، اور اس کو ثواب ملے گا، اس کے کرنے والے کو ثواب ملے گا.
वला युज़म्मु तारिकुहु, लेकिन इसके छोड़ने वाले की मजम्मत नहीं की जाएगी, वला युआक़बु, और ना उसको इकाब होगा। तो ये यही है, मा युसाबु अला फ़िअलिही वला युआक़बु अला तर्किही। तो हमने देखा कि अम्र जो है एक तो इसमें वाजिब आ जाता है और इसमें मंदूब आ जाता है। अच्छा, अब जब हमने कहा मंदूब क्या है, मा तलब शारिउ फ़िअलहु मिन गैरि इल्ज़ाम, जिसके करने का शारिया ने डिमांड की लेकिन इसमें सख्ती नहीं है, इसमें ताकीद नहीं है। तो जब हमने कहा मा तलब शारिउ फ़िअलहु, जिसके करने का शरीयत ने मुतालबा किया, इस डेफिनेशन से हराम भी निकला, मकरूह भी और मुबाह भी, क्योंकि हराम के करने का मुतालबा नहीं है, मकरूह के करने का भी मुतालबा नहीं, और इसी तरह मुबाह के करने का भी मुतालबा नहीं। तो इस तारीफ के इस हिस्से से, इस जुमले से ये तीन हुक्म, ये तीन अहकाम बाहर निकले। व खरज बिकौलिना, जब हमने कहा मिन गैरि इल्ज़ाम कि इसमें करने का हुक्म है लेकिन ताकीद नहीं है, तो इसमें वाजिब निकला, इस डेफिनेशन से वाजिब खुद बाहर निकला, क्योंकि वाजिब में ताकीद है। तो जिस तरह हमने वाजिब की तारीफ में मंदूब को निकाला था इल्ज़ाम की बुनियाद पे, इस वक्त मंदूब की तारीफ से हम वाजिब को निकाल रहे हैं गैर इल्ज़ाम की बुनियाद पे। तो ये हुई मंदूब की तारीफ, और किस तरह हमने इस तारीफ से बाकी अहकाम को निकाला। तो मंदूब जो है इसके कई नाम हैं। मंदूब को हम सुन्ना भी कहते हैं, मुस्तहब भी कहते हैं, ये जमहूर का मजहब है कि मंदूब जो है ये सुन्ना भी इसको कहते हैं, मुस्तहब भी इसी को कहते हैं, ततव्वु भी इसी को कहते हैं, अत-ततव्वु नफल भी इसी को कहते हैं, नाफिला भी इसी को कहते हैं, व रगीबा भी इसको कहते हैं, वल मुरग़ब फीही भी इसी को कहते हैं, वल हसन भी इसको कहते हैं, वल फजीला भी इसको कहते हैं, वल इहसान और इहसान भी इसको कहते हैं। ये इसके कई नाम हैं। तो बहरहाल ये जमहूर उलमा के नज़दीक है। अगर जो अहनाफ हैं तो अहनाफ बहरहाल इसमें फ़र्क करते हैं, अहनाफ इसमें फ़र्क करते हैं। तो बाज़ शवाफिया भी इसमें फ़र्क करते हैं। तो शवाफिया ने जो इसमें फ़र्क किया है, तो मुख्तसर में वो बयान करूंगा यहां पे। तो शवाफिया में से भी बाज़, मसलन शवाफिया में से इमाम बागवी और इमाम काजी हुसैन और इमाम अल-ख्वारिज़मी रहमहुल्लाह, तो वो कहते हैं तो इख्तिसार के साथ कहते हैं सुन्नत वो है जिसको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा किया, इसको छोड़ा नहीं, आपका मामूल था कि आप इसको हमेशा करते थे। कहते हैं मुस्तहब वो है जिसको आपने 1 या 2 मरतबा किया, 2, 3, 4 मरतबा, छोड़ा भी लेकिन ज्यादातर नहीं किया, तो वो कहते हैं सुन्नत वो है जिसको हमेशा किया, मुस्तहब वो है जिसको कभी कभी किया, और ततव्वु वो है जिसको हुजूर से नहीं किया, जिसको इंसान खुद करता है नफल समझ के। आप कभी उठे, आपने नवाफिल पढ़े वगैरह, तो ये आप खुद कर रहे हो ऑन योर ओन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किए हैं, आप कर रहे हैं इसको ऑन योर ओन। इस टाइम पे आप नवाफिल पढ़ रहे हैं या ये काम कर रहे हैं। तो बाज़ उलमा ने, जिनमें मैंने कहा कि शवाफिया, ये शवाफिया की बात कर रहा हूँ, अगरचे जमहूर इनको मुतरादिफ मानते हैं, जमहूर शवाफिया, लेकिन शवाफिया में से इमाम बागवी, इमाम काजी हुसैन जिनको अल-काजी कहा जाता है, और अल-ख्वारिज़मी रहमहुमुल्लाह ताला, वो इसमें फ़र्क करते हैं। तो ये साइड में मैंने आपको बता दिया, जिस तरह मैंने बताया कि वाजिब और फ़र्ज में बाज़ हनाबिला तफरीक के कायल हैं। अलबत्ता अब यहाँ पे बस 2 स्लाइड्स हैं, इंशाल्लाह इसके साथ हमारी क्लास कंप्लीट होगी। अब जब हमने ये देखा, ये अक्सर एक कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करना मैंने मुनासिब समझा। वो ये कि हम समझते हैं कि जब हमने देखा कि फ़र्ज की ताकीद है, मुस्तहब की या मंदूब या सुन्नत जिसको कहते हैं, इसकी ताकीद नहीं है। हम कहते हैं मा युसाबु अला फ़िअलिही, इसको करने पे सवाब मिलेगा, वला युआक़बु अला तर्किही, और इसको तर्क करने पे सज़ा नहीं मिलेगी। तो इसको बुनियाद बना के फिर हमारे यहाँ एक रुझान पैदा हो जाता है हमारे मुआशरे में कि हम सुन्नतों को तर्क करते हैं। हम ज़ोहर की सिर्फ 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, कभी कभी हम ये सिर्फ 4 फ़र्ज अदा करते हैं तो सुन्नतें नहीं पढ़ते। इसी तरह मगरिब का मामला, यानी सुन्नतों के बारे में एक तसाहुल पैदा होता है, जबकि उसूल फ़िक़्ह का ये मकसद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान उसूल फ़िक़्ह को पढ़े तो उसके बाद वो अपने लिए रुख़सतें ढूंढे या गुंजाइशें तलाश करे। तो ये सही मिजाज नहीं है। खुसूसन जो इल्म के साथ जिनकी निस्बत हो, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो इबादत में तो बाकी लोगों से ज़्यादा हरीस हों, आवाम से ज़्यादा हरीस हों इबादत के बारे में। लेकिन उल्टा ये होता है कि हमारे यहाँ जो ही कोई उसूल फ़िक़्ह की ये डेफिनेशन पढ़ता है, वो सुन्नतों को खैराबाद कह देता है, तो वो सुन्नतों को पढ़ना छोड़ देता है। तो ये सही तरीका नहीं। तो सुन्नतों को कुलियतन छोड़ना, ये एक गैर मुस्तहसन काम है। तो उसूली उलमा ने इस पर भी तंबीह की है। मसलन हमारे यहाँ मुआसिर उलमा में से बहुत बड़े उसूली आलिम थे शेख अब्दुल करीम ज़ैदान रहमहुल्लाह, तो फरमाते हैं कि इन्नल मंदूबा व इन कान गैर लाज़िमिन बिइअतिबारी जुज़इही, फरमाते हैं मंदूब जो है अपने जुज़ के एतबार से अगरचे ये गैर लाजिम है, यानी पार्ट के एतबार से ये गैर लाजिम है, लेकिन इल्ला अन्नहु लाजिमुन बिइअतिबारिल कुल, लेकिन कुल्ली तौर पे ये लाजिम है। ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग या हर इंसान सुन्नतों को छोड़ना शुरू कर देगा तो इससे सुन्नतें ज़ाया हो जाएगी। फरमाते हैं बिमाना, किस माना में,
अन्नहु ला यसिहु लिलमुकल्लफ, फरमाते हैं मुकल्लफ के लिए ये सही नहीं है अन यत्रुकल मंदूबात जुमलतन वाहिदा, कि वो कुलियतन जुमलतन वाहिदा मंदूबात को तर्क करे, सुन्नतों को कुलियतन खैराबात कहे, तो ये सही। फरमाते हैं अगर कोई ऐसा करेगा, एक है कि देखे आप सुन्नतें पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, सुन्नतों का एहतिमाम करते हैं, लेकिन कभी आप छोड़े सुन्नत किसी मजबूरी की वजह से, या मजबूरी न भी हो, कभी आपने छोड़ा लेकिन रूटीन न बनाई, तो रूटीन जब आपने बनाई आप कुलियतन मंदूबात को तरक करते हैं। शेख ज़ैदान फरमाते हैं फहाज़ा क़ादिहुन फ़ी अदालतिही, ये बहुत जबरदस्त जुमला है। फरमाते हैं ये उस शख्स की अदालत में बहुत बड़ी कदा है, बड़ा एतराज है उसकी, वो शख्स उसका डिबेटेबल है आदिल होना, कि वो आदिल है कि नहीं, और ये उसकी अदालत में कादिया है, और वयस्तहिक्कु अलैहि अत्तादीब वज़्ज़ज्र, और मुस्तहिक है कि उसको तादीब की जाए, सरजनिश की जाए इस बात पे। तो लिहाजा इस बात को समझे, ये नहीं है कि आपने उसूल फिक्र में तारीफ पढ़ी मुस्तहब की या सुन्नत की, तो आपने कहा कि भाई जी अब सुन्नतों की छुट्टी हो गई, अब सुन्नतें नहीं पढ़नी है या सुन्नतों को अदा नहीं करना है, तो ये सही चीज़। तो शेख ज़ैदान फरमाते हैं जो ऐसा करे उसकी अदालत भी डिबेटेबल है, ये कदह होती है उसकी अदालत में सुन्नतों को कुलियतन तरक करने से, और ऐसा शख्स तादीब और सरजनिश का मुस्तहिक है। तो बहरहाल उन्होंने इसकी मिसालें भी दी हैं, यहाँ पे चूंकि तफसील का मौका नहीं, आप इस किताब को देखें अल-वजीज़ फ़ी उसूल फ़िक्र, उसमें इन्होंने इसकी मिसालें दी हैं। तो ये तो हुए मुआसिर इनमें से। अब आप कहेंगे भाई जो हमारे पुराने उलमा में से, उनमें से किसी ने कहा है, उनमें से भी हमारे जो बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं जिनको बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है गलत तरीके पे मकासिद के नाम पे, जो इमामुल मकासिद है इमाम शातिबी रहमहुल्लाह। तो इमाम शातिबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं मुवाफ़क़ात में, फरमाते हैं इज़ा कानल फ़िअलु मंदूबन बिल जुज़ई, यही बात फरमाते हैं जब कोई काम अपनी जुज़ के एतबार से, यानी इंडिविजुअली अगर वो मंदूब हो, काना वाजिबन बिल्कुल, ये कायदा है, इसको याद रखें। अगर कोई काम अपनी जुज़ के एतबार से तो वो मंदूब हो, इंडिविजुअली उसको आप देखें तो वो मंदूब होता है, लेकिन काना वाजिबन बिल्कुल, लेकिन कुल्ली तौर पे जो ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स है शरीयत की, अगर आप उसमें देखें तो वो वाजिब होती है। तो इसके बाद इमाम शातिबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये जो ऊपर रेड कलर से लिखा है ये भी इमाम शातिबी की इबारत है मुवाफ़क़ात में। तो फरमाते हैं फत्तरकु लहा जुमलतन मुअस्सिरुन फ़ी औज़ाइद्दीन, फरमाते हैं सुन्नत को कुलियतन तरक करना, सुन्नत को कुलियतन तरक करना ये दीन में बहरहाल असरअंदाज होता है। इज़ा काना दाइमन, जब ये हमेशा हो। देखिए कितनी अहम बात है, यानी सुन्नत की जो हमने तारीफ देखी, लेकिन ये तंबीह उसके साथ बहुत ही जरूरी है। फरमाते हैं कि कुलियतन इसको तरक करना सुन्नत को, ये दीन के मामलात में असरअंदाज होता है। इज़ा काना दाइमन, जब ये हमेशा हो। अम्मा इज़ा काना फी बाज़िल औक़ात, हाँ अगर कभी कभी हो, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कभी इंसान सुन्नत को तरक करे, कभी इंसान फर्ज को तो तरक करने का तस्वुर है नहीं, हाँ सुन्नत को अगर कभी कभी फी बाज़िल औक़ात तरक करे, फला तासीर लहू, तो फिर इसमें तासीर नहीं, यानी फिर आपके दीन पे इससे कोई असर नहीं पड़ता। फला महज़ूर फ़ी तरक, फला महज़ूर फ़ी तरक, और इस सूरत में तरक करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यानी इसमें कोई ममानियत भी नहीं है इस एतबार से। तो ये इस बात को समझिए, इस तंबीह को मैंने इसलिए बयान करना ज़रूरी समझा क्योंकि हमारे यहाँ होता है, हम जब तारीफ पढ़ते हैं सुन्नत की कि सुन्नत वो है मा युसाबु अला फ़िअलिही वला युआक़बु अला तर्किही, भाई तरक करने पे तो कोई इकाब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा सुन्नतों को तरक करना हम अपना मामूल बनाते हैं। तो बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारे लिए जो ये इमाम शातिबी रहमहुल्लाह का जो ये कौल है ये बहुत ही अहम है। इज़ा कानल फ़िअलु मंदूबन बिल जुज़ई काना वाजिबन बिल्कुल, यानी कभी ऐसा होता है कि फ़ेल जुज़ के एतबार से मंदूब होता है लेकिन कुल के एतबार से वो वाजिब होता है। तो इसी के साथ हमने वाजिब पे भी आज बात की और मंदूब पे भी। तो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में जो बाकी अहकाम शरइया हैं उन पे बात होगी, और उसके बाद जो सही है या फासिद है उस पर भी बात होगी। वो हुक्म शरई में वो हुक्म तकलीफ़ी में आता है या हुक्म वज़ई में। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु तआला अअलम। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Al-Manar, 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 ए अमीने इल्म फन, ए हिकमतों के अंजुमन, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा है चमन।